نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النساء آیت نمبر 76 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. سورہ نساء کا پس منظر آپ کے ذہن میں ہے. غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا عرب کی تاریخ میں کہ جس میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. وار شروع ہو گئی تھی اور اس میں کئی سکرمشز، کئی بیٹلز ہیں، کئی چھوٹے چھوٹے مارکے اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہیں جن کا کہ ہمیں ذکر ملے گا. تو یہاں مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اب جب اے مسلمانوں آرمڈ کانفلکٹ کی نوبت آ گئی ہے، اب جب جنگ چھڑ ہی گئی ہے، اب جب ہتھیار اٹھائی ہی لیے ہیں، اب پیٹ مت دکھانا، اب تم ڈٹ کے جنگ کرو. ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے، اب اس فیصلے پر پوری شد و مت کے ساتھ جم جاؤ اور اللہ کی مدد کے سہارے اللہ کی رضا کی خاطر تم یہ کام کرتے چلے جاؤ. تو جو ایمان والے ہیں وہ تو جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ. یہ معمولی بات نہیں ہے جنگ کرنا فی سبیل اللہ. جنگ کرنا معمولی بات ہے، حقیقت ہے. جنگ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں. اور لوگوں نے جنگیں کی ہیں دنیا کے اندر. اپنے نفس کی خاطر کتنے لوگوں نے جنگ کی، کتنے لوگوں نے خالی اپنے ملک کی شان و شوکت بڑھانے کی خاطر جنگ کی. کتنے ہی لوگوں نے، کتنے ہی ملک کے بادشاہوں نے، لیڈرز نے، سربراہوں نے اس لیے جنگ کی کہ ان کو تجارتی منڈیاں چاہیے تھیں، ان کو کالونیز چاہیے تھیں. جیسے پچھلی صدی میں ہم نے دیکھا جو 2 اتنی زبردست جنگیں ہوئیں، وجہ یہ تھی کہ یورپ جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے مرحلے سے گزر رہا تھا. ان کے انڈسٹریز لگ رہی تھیں، فیکٹریز لگ رہی تھیں، پروڈکشن ہو رہی تھی. اب فیکٹریز کے اندر چیزیں اتنی بن رہی تھیں کہ جس کی کھپت ان کے اپنے ملک میں نہیں تھی، تو ان کی لازمی ضرورت بن گئی تھی اکنامک گروتھ کے لیے، ان کی معاشی قوت کے لیے، معاشی بڑھاؤ کے لیے ضروری تھی یہ چیز کہ وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو فتح کرتے تاکہ وہاں یہ اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر سکیں. تو بہت وجوہات کی بنا پر لوگوں نے جنگیں کی ہیں. لوگوں نے غصے کے لیے جنگ کی، انتقام لینے کے لیے جنگ کی. آج بھی ہم جنگیں دیکھ رہے ہیں، آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں. عراق کے خلاف جنگ ہوئی، افغانستان کے خلاف جنگ ہوئی. آپ دیکھ لیں کیا ہوا. سوائے خرابی کے، سوائے بگاڑ کے، تباہی کے، بربادی، ظلم، ستم، بربریت، جھوٹ اور فساد، اس کے علاوہ کیا نتیجہ نکلا ہے جنگوں کا؟ تو ہو یہ گیا کہ جنگوں کے اتنے برے نتائج دیکھ کر لوگ جنگ کے نام سے متنفر ہو گئے. ریئیکشن، ریولژن آ گیا ہے جنگ کے نام سے. اور یہ ہیومن نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے. ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. یا تو انسانیت ایسی خونی ہو جاتی ہے کہ بات بات پہ لڑنے کھڑی ہو جاتی ہے، ایسی بلڈ تھرسٹی ہو جاتی ہے ہیومینٹی. اور جب وہ اتنا بلڈ شیڈ دیکھتے ہیں، اتنا ظلم اور تباہی دیکھتے ہیں، تو پھر دوسرے ایکسٹریم پر جاتے ہیں، پھر ریئیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جنگ نہیں، جنگ تو کوئی اچھی چیز ہی نہیں، جنگ تو کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے. پھر ہم ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جنگ شروع کرنی ہے تو ماؤں سے پوچھ کے کرو. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا سوپی باتیں. یہ کیا حماقت کی باتیں، ایسے ہوتا ہے کوئی؟ کہنے کو تو بہت اچھا ہے، سننے کو تو بہت پیارا ہے. اور خاص طور پہ عورتوں کے تو دل یوں یوں نرم نرم ہو جاتے ہیں کہ ہائے میرا بیٹا اور جنگ میں جائے. نہیں نہیں، میں تو برداشت نہیں کر سکتی. ماؤں سے پوچھی کس نے جنگ شروع کی؟ تو اسلام ایسی کھوکھلی باتیں نہیں کرتا. نہ اسلام اس قسم کے ایموشنل ریٹرک کو پسند کرتا ہے. جذباتی قسم کی باتیں، جذباتی قسم کے نعرے، کھوکھلے جن کی کوئی پریکٹیکل ویلیو، کوئی جن کی پریکٹیکل سگنیفیکنس نہ ہو، کوئی جن کا کہ عملی فائدہ نہ ہو، اسلام ایسی باتیں کرتا ہی نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں اچھی بہت لگتی ہیں. ایسے نعرے، ایسے
سلوگنز سن کر لوگ خوش اور متاثر بہت ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کفر سے زیادہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کی نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہوتا ہے ان کے اندر. جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ماؤں سے پوچھ کر جنگ شروع کرنی چاہیے، کیا انہوں نے ماؤں سے پوچھ کے جنگ شروع کی؟ نہیں. جب بھی ان کا دل چاہا، ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہوا، کوئی اکنامک نیڈ ہوئی، کوئی گریڈ ہوئی، انہوں نے جنگ کر لی. تو جنگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں. اسلام سے ہزاروں سال پہلے بھی جنگیں ہوتی رہیں، اسلام کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہیں. مسلمانوں نے بھی جنگیں کی، لیکن جو مسلمانوں نے جنگیں کی ان کو ہم 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ مسلمان جنہوں نے انہی اغراض اور مقاصد کے لیے، انہی کازز کے لیے جنگ کی جس کی خاطر کفار نے جنگ کی. نام کے مسلمان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہر مسلمان جو جنگ کا نعرہ بلند کرتا ہے یقیناً وہ بہت ہی متقی ہوتا ہے. نہیں، مسلمان بھی انسان ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر منافق بھی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں. تو بہت سے ایسے مسلمان سربراہ رہے، ایسے مسلمان بادشاہ رہے کہ جنہوں نے لالچ کے لیے اور ذاتی اقتدار کے لیے جنگیں کیں، اور جب جنگ کی تو انہوں نے بھی ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے لوگوں کے اوپر. تو یہ مسلمانوں کی ایک کیٹیگری. ایک اور کیٹیگری، اور یہ واحد سمجھیے کہ ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، مقصد ہے جس کے لیے اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے. دیکھیں، جیسے کہ طلاق کے بارے میں ہے نا کہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن مجبوری میں ضرورت پڑ جاتی ہے، اسی طرح جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. اسلام کا تو نام ہے اسلام، سلامتی، پیس. اور اسلام آپ سوچیں کہ پیس اور السلام کا دیا ہوا دین، اللہ کا دیا ہوا دین، اور رحمت للعالمین کو دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مرسی آن ہیومینٹی ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین. تو السلام نے اسلام دیا، رحمت للعالمین کو دیا، اور جب اس دین نے جنگ کی اجازت دی تو سوچے نا کتنی مجبوری سے دی ہوگی. اگر یہ ایبسلیوٹ نیسیسٹی نہ ہوتی تو اسلام کبھی اجازت نہ دیتا جنگ کی. لیکن جیسے ہم نے بات کی، اسلام خالی خولی نعرے نہیں لگاتا کہ ہیو پیس نو وار. اسلام ایسی باتیں نہیں کرتا. یہ ایک ریالٹی ہے زندگی کی، ایک حقیقت ہے کہ آپ کو جنگ کرنی ہے. وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. امن کی خاطر جنگ کرو. اور امن کی خاطر جنگ کب ہوگی؟ جب وہ فی سبیل اللہ ہوگی. اور کوئی جنگ امن نہیں لا سکتی، اصلاح نہیں کر سکتی، جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتی، مقبوضہ علاقوں کے شہریوں کو امن، امان، عزت، آنر، حقوق نہیں دے سکتی، سوائے اس جنگ کے کہ جو اللہ کی خاطر کی گئی ہو. تو ایسے بھی الحمدللہ مسلمان تھے جنہوں نے فی سبیل اللہ جنگ کی. تو یہاں پر فی سبیل اللہ کی بات ہے. جان تو بہت لوگوں نے دی، کیسے کیسے لوگوں نے جانیں دی ہیں. اگر آپ جاپنیز کے بارے میں پڑھیں، ان کے ہاں کاما کازیز ہوتے تھے. کامی کازی پڑھا آپ نے؟ وہ اپنی جان دے دیا کرتے تھے. انہوں نے کیا ہے، آنر کی خاطر وہ بھی اپنی جان دیتے ہیں. تو جان دینا ہم سمجھتے ہیں بڑی بہادری ہے. ایسی بہادری کا مظاہرہ بہت لوگوں نے کیا، لیکن فار واٹ؟ کس ہدف کے لیے؟ کیا اچیو کرنے کے لیے؟ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ یہ ہے نا اصل سوال. تو جان دو، اللہ کی خاطر دو، یہ ہے بہادری. اور کاز یہی ہونا چاہیے، جنگ کرو، اللہ کی خاطر کرو. اس پہ کم ہی لوگ پورے اترے. مسلمانوں میں سے بھی کم ہی مسلمان اس معیار پر پورے اترے. تو لفظ اتنا چھوٹا سا ہے، فی سبیل اللہ، لیکن دل کی اوٹ میں پہاڑ ہے. بڑی بات ہے. کتنے سارے تربیت کے مراحل ہیں جو کہ اس سے پہلے آئے. کیسے مائنڈ سیٹ ہے جو تیار کیا گیا. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر للہیت نہیں ہوگی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر زندگی میں اگر سنت اور حدیث کا احساس اور خیال نہیں ہوگا تو جنگ جیسا بڑا مرحلہ وہ اللہ کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ آل آف اے سڈن ہو جائے گا، الل ٹپ ہو جائے گا کہ صبح تک تو سنت یاد نہیں تھی، فجر کی تو نماز ہی نہیں پڑھی، اللہ یاد ہی نہ آیا، ایک دم ہتھیار اٹھا کر دوڑ پڑیں گے اللہ کے لیے. ایسے ہوتا ہے کوئی؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. جنگ جو ہے وہی لوگ فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں جو ان تمام چیزوں پر عمل کر چکے ہوں جن کا ہم نے ابھی ڈسکشن کیا تھا پہلے. جن کو اللہ بہت پیارا ہو، جن کو اللہ کے رسول کی سنت بہت پیاری ہو،
جن کے اندر تقوی ہو، جو تربیت پا چکے ہوں، جو ٹرین ہو چکے ہوں، تقوی کی دولت سے جو مالا مال ہوں. پہلے انہوں نے دعا کو ہتھیار بنایا، اس کے بعد انہوں نے ویپنز ہاتھ میں اٹھائے، اس کے بعد انہوں نے لوہے کے ہتھیار اٹھائے. پہلے ان کو تقوی حاصل ہوا، تقوی کی قوت ملی، پھر ہتھیاروں کی قوت جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی. تو فرمایا کہ تم تو جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اور جب مومن نکلیں گے، متقی نکلیں گے فی سبیل اللہ، تو ان کو سامنے میدان خالی تو نہیں ملے گا. یہ کوئی واک اوور تو نہیں ہوگا کہ تم جنگ کرنے نکلے اور آگے سے میدان خالی اور تم نے آرام سے جو ہے وہ فتح حاصل کر لی. ہم بھی بعض دفعہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم جنگ کرنے تو نہیں، ہم کسی اور جہاد کی خاطر نکلے، علمی جہاد کی خاطر، یا اپنی زندگیوں میں کوئی ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں سنت کے مطابق، زندگیوں کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے سے ریزسٹنس نہ آئے. اب تو وہ جہادی کیا ہوا جس میں آگے سے کوئی اپوزیشن نہ ہو، مخالفت نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کاز لے لیا، ہم تو نکل آئے فی سبیل اللہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ نکل آنا، اللہ کی خاطر گھروں سے نکل آنا از خود کامیابی کی ضمانت ہے. بائی اٹ سیلف یہ سکسیس ہے کہ ہم نکل آئے. ہاں، آخرت کے لیے تو یہ بائی اٹ سیلف سکسیس ہے کہ جو اللہ کی خاطر نکل آیا، جو اللہ کی خاطر جہاد کر رہا ہے، آخرت میں تو بالکل کامیاب. اللہ نے قبول فرما لیا اس کا نکلنا. اللہ نتائج کا منتظر نہیں رہتا، اللہ دل اور نیت کا حال دیکھ لیتا ہے. اللہ کے ہاں تو کامیابی ہو گئی، لیکن دنیا میں تو ضروری نہیں کہ کامیابی مل جائے انسٹنٹ. آپ کو تو انسٹنٹ کامیابیاں نہیں ملتی، اس کے لیے جہاد کرنا ہوتا ہے، دنیا میں محنت کرنی ہوتی ہے، مخالفتوں کے طوفان انسان کو بھگتنے پڑتے ہیں، اپوزیشن فیس کرنی پڑتی ہے. تبھی تو جہاد ہے، کوشش کا کوشش سے ٹکراؤ ہے. تو یہ کبھی نہ سوچے انسان کہ ہم نکل آئے ہیں تو ابھی مشکل کہاں سے آ گئی. یہ مخالفت تو آنی نہیں چاہیے تھی. ہم پھر حیران ہوتے ہیں، حیران ہونے کے بعد پریشان ہوتے ہیں، اور پھر لوٹ جانے کا سوچتے ہیں، کہتے ہیں چلو ابھی گھر چلتے ہیں، ابھی رہنے دیتے ہیں. جب مخالفتیں ختم ہو جائیں گی نا، پھر ہم نکلیں گے فی سبیل اللہ. وہ وقت تو کبھی نہیں آئے گا، مخالفتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس لیے کہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا وہ بھی تو آخر سٹینڈ لے کر کھڑے ہیں، وہ بھی تو تیاری کر کے آئے ہیں. شیطان اور شیطانی طاقتیں انسانوں ہی کو تو اپنے ٹولز کے طور پر استعمال کرتی ہیں. طاغوت اکساتا ہے کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، کہتا ہے چلو تم مقابلہ کرو، تم روڑے اٹکاؤ ان کے راستے میں. تو اب ہے نا اصل میں تو جہاد، کوشش کا کوشش سے مقابلہ. ایک جماعت کوشش کر رہی ہے اللہ کی خاطر، مال جان وقت کھپا رہی ہے، بہادری دکھا رہی ہے اللہ کی خاطر. ایک جماعت ہے وہ مقابلے میں آئی ہے، وہ شیطان کی طرف سے آئی ہے، وہ بھی مال خرچ کر رہی ہے، وہ جماعت بھی، وہ بھی وقت لگا رہی ہے، اور وہ بھی بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ بھی قربانیاں دے رہی ہے. دیکھنے میں تو کام ایک جیسے ہو رہے ہیں، ادھر بھی ہتھیار ادھر بھی ہتھیار، یہاں بھی بہادری کے مظاہرے وہاں بھی، لیکن مقصد کیا ہے؟ ایک آیا ہے اللہ کے لیے، یہ کامیاب ہے. ان حزب اللہ هم الفائزون، ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. اللہ کی جماعت وہی کامیاب رہنے والی ہے. ایک نکلے ہیں شیطان کے لیے، ان کی ساری محنت اکارت، ضائع، کوئی فائدہ نہیں. مومن جب ایمان کا اور حق کا ہتھیار لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ویپنز اٹھاتا ہے تو مشکلات چھوٹی ہو جاتی ہیں. دیکھنے میں بہت زبردست لگتی ہیں مشکلات، لیکن حقیقت میں بے وزن. فرما دیا کہ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. شیطان کی چالیں کھوکھلی ہیں، کمزور ہیں، وزن نہیں ہے ان کے اندر. تو تم اللہ کی راہ میں نکلو پوری تربیت، پوری تیاری کے ساتھ. آیت 77 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا، ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے.
یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ اب جو فرمایا کہ حکم دیا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، کس کو حکم دیا تھا؟ مسلمانوں کو ہی حکم دیا گیا تھا۔ اور کب دیا گیا تھا؟ قرآن سے تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، قرآن کی یہ آیت پڑھ کے تو آپ کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ ہمیں تو لا محالہ مجبوراً ہم مجبور ہیں کہ ہمیں حدیث، سنت اور تاریخ کی طرف ریفر کرنا پڑے گا، اس کا حوالہ لینا پڑے گا۔ صحابہ نے جو بات فرمائی، جو اس کی شان نزول ہمیں بتائی اور اس کا پس منظر جو ہمیں بتایا، ہمیں تو اس کو ماننا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس۔ اور ہم کیوں نہ صحابہ کی بات پر یقین کریں، آخر قرآن بھی تو صحابہ ہی کی زبانی ہم تک پہنچا ہوتے ہوتے، اور حدیث بھی تو صحابہ کی زبانی ہی ہم تک پہنچی، اور اسلام کی تاریخ بھی تو صحابہ ہی کے زبانی ہم تک پہنچی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی قبول کر لیں جو صحابہ کی زبانی پہنچا، اور آگے علماء کے ذریعے سے ہم تک 1400 سال میں اس قرآن کو بھی ہم قبول کرتے ہیں، اور جو انہوں نے تاریخ ہمیں بتائی کہ کس وقت کیا ہوا تھا اس کو بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہاں احد ہوئی تھی، ہاں بدر ہوئی تھی، تو یہ دونوں چیزیں تو ہم قبول کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو تیسری چیز ہم صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی، حدیث، اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں؟ یہ تعصب ہے نا، یہ تو بس پریجوڈس ہے، یہ علمی انداز نہیں ہے، یہ امپارشل طریقہ نہیں ہے، یہ تو متعصب طریقہ ہے۔ سائنس بھی اس طرح کے رویے کو قبول نہ کرے۔ سائنٹیفک ریسرچ کوئی کرنے کھڑا ہو اور ایسے رویے کا وہ مظاہرہ کرے، سائنس کہے گی نہیں، ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے آپ کی ریسرچ، آپ پریجوڈسڈ ہیں۔ تو یہ تاریخ ہی نے بتایا کہ جو یہاں بات کی جا رہی ہے اس آیت میں، مکی دور میں یہ حکم تھا جو مسلمانوں کو دیا گیا کہ ہاتھ باندھ کر رکھو، اور اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہتھیار نہیں تم اٹھاؤ، حق کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے کی عادت ڈالو، صبر کرو، مار کھاؤ، پرسیکیوٹ ہو، ظلم اور ستم کا تم شکار ہو، لیکن تم بدلہ نہیں لے سکتے اے مسلمانوں۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمان ابھی تعداد میں بہت کم تھے، بہت تھوڑے تھے۔ اگر مسلمان اس وقت ریٹیلیٹ کرتے تو ہو سکتا ہے کفار ان کو پیس ڈالتے، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ ابھی مسلمان کچے تھے، نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو نہیں سکھایا گیا تھا کہ کامیابی اور شکست کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، تربیت ہوئی نہیں تھی، ابھی ٹھہراؤ آیا نہیں تھا، ابھی جوش، جذبہ، ایمان بہت تھا، کوئی کمی نہیں تھی اس کے اندر۔ اب اس میں اگر ان کو جنگ کی اجازت دے دی جاتی، اگر ان کو ایکسپوز کر دیا جاتا ساری دنیا کے سامنے، تو دو خطرات کا یہاں پر امکان تھا۔ ایک یہ کہ ناکامی ہوتی، ناکامی جب ہوتی تو بالکل ہی ہمتیں ٹوٹ جاتی، انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے کہ دیکھو ہم تو کامیابی نہ ہوئے۔ اس لیے کہ دنیا کی کامیابی ناکامی سے انسان متاثر تو ہوتا ہے نا، ہم انسان ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں، ہمیں تعریف اچھی لگتی ہے، ہمیں برائی اچھی نہیں لگتی، ہمیں تنقید اچھی نہیں لگتی، ہم انسان ہیں۔ تو اللہ کے ہاں تو ان کی کوششیں قبول ہوتی، لیکن دنیا میں جو نتائج نکلتے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس سے ان کی ہمتیں، ناکامی سے ان کی ہمتیں پست ہو جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ وہ جنگ کرتے ہوئے گھبراتے کہ نہیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم نے ایک دفعہ اٹیمپٹ کی تھی جنگ، ہمیں تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک یہ نقصان ہو سکتا تھا۔ دوسرا نقصان جو کہ زیادہ بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ وہ کامیاب ہو جاتے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کامیابی کون سا بڑا نقصان ہے؟ کامیابی کے ساتھ جو خطرات آتے ہیں وہ ناکامی کے ساتھ نہیں آتے۔ کامیابی زیادہ بڑے خطرات لے کر آتی ہے بنسبت ناکامی کے۔ جب کامیاب اگر مسلمان ہو جاتے، جنگ کرتے اور کامیاب ہوتے، ان کی تعریفیں ہوتی، ان کی واہ واہ ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی چونکہ وہ کچے تھے، ابھی ان میں ٹھہراؤ نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے یہ تعریف، یہ کامیابی برداشت نہ کر سکتے، ان کی گروتھ رک جاتی، سٹنٹڈ گروتھ ہو جاتی ان کی، اور وہ آگے مزید روحانی ترقی میں مراحل طے نہ کر پاتے۔ اور یہاں ان کا دل چاہ رہا تھا جنگ کرنے کا جب وہ مکے میں تھے، اس لیے کہ خطرات میں گھرے ہوئے تھے نا، لیکن ان کو اپنی چاہتوں پر، اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھایا کہ نہیں، تمہارا دل چاہ رہا ہے لیکن تمہیں نہیں کرنی جنگ، کہہ دیا بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو یہ بھی تربیت کی گئی کہ اپنی مرضی مت کرو، اپنے دل کو مت مانو، تم تو نبی کی اطاعت کرو، خواہشات کی اطاعت نہیں کرنی، اولو الامر کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اس کی تربیت کروائی جا رہی تھی مسلمانوں کو۔ جب تک اوبیڈینس نہیں ہوگا اپنے سپیریئرز کا، جب تک اطاعت نہیں ہوگی اپنے رہنماؤں کی، جب تک منظم جماعت نہیں بن سکتے۔ اب تو ہر ایک الگ الگ کام کرے گا۔ آپ دیکھیں جیسے لائٹ ہے نا، اب یہ لائٹ آپ دیکھ رہی ہیں، یہ لائٹ جو ہے یہ ٹھنڈی لائٹ ہے نا، بالکل روشنی تو دے رہی ہے، اور یہ ہر سمت میں پھیلی ہوئی ہے نا، اسکیٹرڈ ہے، اس کی شعائیں ہر طرف نکل رہی ہیں۔ اس لائٹ میں جو آپ دیکھ رہی ہیں اور لیزر میں کیا فرق ہے؟ آپ کو پتا ہے نا لیزر کیا کرتی ہے؟ لیزر سے تو سرجریز ہو جاتی ہیں۔ لیزر میں کیا ہوتا ہے کہ جو لائٹ ہے اس کو اسکیٹر نہیں ہونے دیتے، اس کو جمع کر کے ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کر دیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں وہ لائٹ کیا کام کرتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ جو مسلمانوں کے اندر ایمان کا نور تھا، ایمان کی روشنی تھی، اس کو لیزر بنانا تھا، فوکس کروانا تھا، اور یہ کنٹین کیے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے لیڈرز، اپنے رہنماؤں پر بھروسہ نہ کرے کہ یہ جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں یہ میرے ہی فائدے کے لیے دے رہے ہیں۔ اور جب ایک دفعہ انسان اس طرح اپنے آپ کو روکتا ہے اور اطاعت کی عادت ڈالتا ہے، اس کے بعد جب وہ ایک جماعت بنتے ہیں، اور پھر جب مسلمان یہ جماعت بن کر جب میدان میں آئے تو دیکھیں ذرا انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ افریقہ، یورپ، ایشیا، جو نون ورلڈ تھی اس زمانے کی، سب کو فتح کرتے چلے گئے۔ تو یہ بیس بنی تھی نا یہاں پر، اس مضبوط بیس کی وجہ سے ہوا۔ تو کہا کہ کفو ایدیکم، ابھی تم ہاتھ اپنے باندھ کے رکھو، ابھی کنٹین کر کے رکھو اپنے آپ کو۔ اس وقت اگر جنگ کی اجازت مل جاتی، ہو سکتا ہے فوکس ہٹ جاتا مین کاز سے، وہ اخلاقی قوت نہ آنے پاتی جو کہ مسلمانوں کی اصل سٹرینتھ تھی۔ کہ یہ کامیابی یا ناکامی کو جو انٹرنلائز کرنا ہوتا ہے نا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ کو بھی اللہ کبھی کامیابی دے زندگی میں، اس کے بارے میں بات مت کریں، ڈسکس نہیں کریں کسی سے کہ ہم کتنے کامیاب ہو، اس کو انٹرنلائز کریں، اندر ہی اندر اس کو آپ رکھیں، اور اندر سے یہ آپ کی اخلاقی قوت کا باعث بنے۔ اگر آپ ناکام بھی ہوتی ہیں، آپ نے کوئی محنت کی اللہ کی خاطر، نہیں صلہ ملا، کوئی بات نہیں، ڈسکس نہیں کریں زیادہ، اس کو انٹرنلائز کریں، اندر رکھیں، اور پھر اس کو اندر سے اپنی قوت کا سبب بنائیں۔ تو یہ دیکھیں مسلمانوں کو کنٹین کیا گیا، اور اس سے پھر کفو ایدیکم کے نتیجے میں مسلمانوں میں زبردست اخلاقی روحانی قوت پیدا ہوئی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جو مکے میں مسلمان تھے، عمر، حمزہ، علی رضی اللہ عنہم، یہ ایسے طاقتور مسلمان موجود تھے جو اس زمانے میں 100 کفار کا یہ 3 بھی مقابلہ کر لیتے۔ ان کی بہادری ان پیرالل رہی، کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا ان کی بہادری کا اور ان کے لڑنے کی جنگی طاقت کا۔ تو یہ کر سکتے تھے مقابلہ، اور جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ تو زیادہ ہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کرنے کا مجھے کوئی راستہ ملے۔ لیکن اطاعت، جب منع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں کرنا یہ کام، انہوں نے وہ کام نہ کیا۔ یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے تھے، کر سکتے تھے، پوٹینشیل تھا ان کے اندر، لیکن اللہ کے رسول چونکہ ان کے مربی تھے، مزکی تھے، ان کی تربیت کرنے والے تھے، ان کے رہنما تھے، وہ چاہتے تھے کہ اگر ابھی ان کے پوٹینشیل کا اظہار کرنے کی ان کو اجازت دے دی گئی، ان کا پوٹینشیل ختم ہو جائے گا، یہ ہلکا پھلکا مارکا ہوگا، اور اس کے بعد کوئی لاسٹنگ امپیکٹ نہیں ہوگا، کوئی دور رس نتائج نہیں نکلیں گے اس جنگ سے جو مکے میں کی جائے گی اس کمزوری کی حالت میں۔ تو یہ کام کر سکتے تھے لیکن اجازت نہیں تھی، ابھی بنیاد مضبوط ہو رہی تھی۔ ہاتھ روک کے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، جسمانی مشقت کی عادت ڈالو۔ نفس پر قابو پانے کے لیے نماز بہترین ایکسرسائز ہے، اور مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اہم ترین سطح یہی ہے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ مضبوط تعلق اپنے رب کے ساتھ، للہیت پیدا کرو اپنے اندر۔ تو اہم ترین سطح یہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور بلند ترین، دیکھیں اہم ترین اور بلند ترین کے اندر تو فرق ہے نا۔ ایک بلڈنگ ہے، اس کے 100 فلورز ہیں، اس کا ہائیسٹ فلور کون سا ہے؟ 100th فلور ہائیسٹ ہے نا۔
موسٹ امپورٹنٹ کون سا ہے، بیسک کون سا ہے، بنیاد. تو یہ فرق ہے. اہم ترین سطح ہے اللہ سے تعلق نماز و زکوٰۃ کے ذریعے، اور بلند ترین سطح ایمان کی وہ پھر قتال فی سبیل اللہ ہے. اور اسلام کی عمارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار بنیاد پر ہے، بنیاد پہ، فاؤنڈیشن پہ. جتنا خلوص نماز میں ہوگا اتنا ہی قتال میں خلوص ہوگا، قتال اتنا ہی خالص ہوگا. اور میں اور آپ، ہم تو قتال نہیں کر رہے. ہم اپنے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنا نماز میں خلوص ہوگا، جتنے خلوص کے ساتھ پیسہ ہم خرچ کریں گے، اتنا ہی ہمارا جہاد خالص ہوگا. اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے اور آخرت کی حاضری کا احساس رہتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی نظر بلند ہو جاتی ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں ناکامیوں کے اندر الجھتی نہیں. انسان کا ظرف اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کی خاطر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے رب کے ہاتھ پہ رکھ دیا اپنا وقت، اپنی محنت، اپنا ایفرٹ میں نے رب پہ رکھ دیا. اللہ کرے اللہ قبول کر لے. اب اس کے بعد کیا ہے، ایک دفعہ یہ آپ نے ظرف بلند کر لیا، نظر بلند کر لی، اس کے بعد پھر نیچے جو چھوٹے چھوٹے انسان بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، یہ تعریف کر دیں تو بھی الحمدللہ، اور تعریف نہ بھی کریں تو بھی الحمدللہ. انسان جو ہے وہ ہمت توڑ کے واپس لوٹنے کا نہیں سوچتا کہ لو تعریف ہی نہیں ہوئی تو چلو رہنے ہی دیتے ہیں نا، ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں سوچتا وہ. پھر ایک اور چیز ضمناً جو یہاں بات فرمائی کفو ایدیکم، یہ حکم قرآن میں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور حکم اللہ کا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات قرآن میں بھی ہیں، اور اللہ کے احکامات قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کے ذریعے نازل ہوئے، اور یہ وحی خفی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھی، جس کو کہ ہم حدیث کہتے ہیں. ایک ہی زبان ہے نا، ایک ہی مبارک منہ ہے، ایک ہی مبارک زبان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی زبان سے کچھ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، جن الفاظ کو خود اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن مان لیا اس کو. اور جن الفاظ کو آپ نے فرما دیا کہ یہ میری بات ہے، ہم نے اس کو آپ کی بات مان لی. تو سورس دونوں کا وہی ہے، سورس ایک ہی ہے اللہ. دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ سے ادا فرمائی، اپنی مبارک زبان سے ادا فرمائی، وہ سب وحی پر مبنی ہے. ہاں فرق ہے وحی جلی اور وحی خفی کا. خفی خا فا یا خفی، خفی کہتے خفیہ، چھپی ہوئی چیز. جلی کا مطلب اجالا، اجالا جلی سے بنا ہے. روشن وحی، روشن وحی کون سی ہے؟ سامنے جو نظر آنے والی، جو قرآن میں نظر آ گئی ہم کو. اور وہی خفی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ نے وہ اپنے الفاظ میں امت تک پہنچائی. مدینے آ کر پھر قرآن میں جنگ کی اجازت آئی، اور سورہ حج پہ انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے. اچھا، ایک تو یہ آپ کو بتایا. اب یہ جو لیول ہے نا نماز کا اور زکوٰۃ کا، اس کو بھی آپ دیکھیے. مومن جو ہے اس لیول تک اپنے آپ کو رکھنا نہیں چاہتا، صرف نماز اور صرف زکوٰۃ کی لیول تک. یہ آپ فرق سمجھ لیجئے اچھی طرح سے. مومن نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ارج ہوتی ہے کچھ اور کرنے کی. وہ یہ منیمم لیول پہ رہنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے مجھے کچھ اور کرنے کا موقع ملے، مجھے کچھ اور کرنے کا موقع ملے، میں کچھ اور اسلام کے لیے کر سکوں، کوئی اور میں خدمت کر سکوں، آگے بڑھوں نا. جیسے آپ نے دیکھا ہے ٹین ایج بچے جو ہوتے ہیں کیسے ان کے اندر آپ کو ایک انرجی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ رسہ توڑا کر اب وہ آگے بھاگنا چاہتے ہیں. یا جیسے گھوڑا نہیں ہوتا، اس کو اگر آپ باندھ دیں کسی کھونٹے سے، پھر وہ اپنے پاؤں مارتا ہے زمین کے اوپر کہ اس کو کوئی چھوڑے تو، پھر جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ کیا دوڑتا ہے، اس کے بعد انرجی ہوتی ہے نا. اب یہ نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے مومن کے اندر تو اتنی انرجی آ گئی ہوتی ہے کہ اس انرجی کو وہ کہیں کسی جگہ چینلائز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لگانا چاہ رہا ہوتا ہے. کہاں لگاؤں اس انرجی کو، کیسے آگے نکلوں؟ اور اس انرجی کو چینلائز جو وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کو کہ کیسے چینلائز کرو. اتنی انرجی آ گئی، اور اس کو اگر چینلائز نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ مند نہ ہونے پائے اسلام کے لیے. یہ لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے لوگوں کی انرجی دیکھیں اور پھر اس کو صحیح رخ پر لگانے کی کوشش کریں.
اللہ کی خاطر. تو مومن کا یہ ہوتا ہے.